دین اسلام کا جو مزاج ہے اس میں لوگوں کی صلاحیتوں کو پیسوں پہ نہیں تولا جاتا. دین اسلام میں معیار، مقام وہ علم پہ، وہ تقوی پہ، وہ اللہ کے ساتھ تعلق پہ تولا اور دیکھا جاتا ہے. یہ بچے صبح اٹھے شام تک یہ قرآن پاک کا ورد کرتے رہے، جھومتے رہے، ہلتے رہے، پڑھتے رہے. انہوں نے جو مجاہدہ اٹھایا، غذا کی قربانی، گھر کی قربانی، اپنے آرام دہ بسترے کی قربانی، اپنے ماں باپ کے ماحول کی قربانی، اور یہ اس مسافرت کے اندر بیٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، روکھی سوکھی کھا کے، اللہ کے قرآن کو انہوں نے جو دلوں کے اندر محفوظ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے اس تکوینی سسٹم کا حصہ بن گئے، تکوینی نظام کا حصہ بن گئے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے دنیا کے اندر جاری فرمایا ہے. اللہ نے وعدہ کیا کہ اس کتاب کی حفاظت ہم کریں گے، اور اس حفاظت کا جو تکوینی نظام ہے اللہ کا، وہ حفاظت ان بچوں کے ذریعے ہو رہی ہے. جس وقت انگریز ہندوستان میں آیا تھا، اس نے ایک کمیشن بنا کے اندلس بھیجا تھا کہ اندلس سے اسلام کا خاتمہ کیسے ہوا. اس کمیشن کا جو سربراہ تھا سر ولیم میور، اس نے ایک رپورٹ مرتب کی اندلس کا دورہ کر کے، اور آ کے وہ رپورٹ برطانیہ کی حکومت کے سامنے پیش کی کہ اگر بر صغیر سے آپ نے اسلام کا خاتمہ کرنا ہے تو یہاں سے مسجد اور مدرسے اور مکتب کا خاتمہ کر دے، قرآن کو ان کی زندگیوں سے نکال دے. جب مدرسہ نہیں رہے گا، مکتب نہیں رہے گا، قرآن کی تعلیم مسلمانوں کے پاس نہیں رہے گی، اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا. دہلی شہر کے اندر 10,000 مدارس تھے صرف دہلی کے اندر. انگریز نے ایک مدرسہ بھی نہیں چھوڑا. دہلی کا کوئی چوک ایسا نہیں تھا جہاں پر علماء اور حفاظ کو تختہ دار پہ نہ لٹکایا گیا ہو. لیکن مدارس ختم ہونے کے بعد، قرآن مجید کے نسخے ناپید کرنے کے بعد، اس طرح کے حافظ اٹھے، چھپ چھپا کے انہوں نے قرآنی تعلیم کا اجرا کیا، اس کو جاری کیا، اور الحمدللہ دور بدلا. پھر اسی ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کے وہ مراکز قائم کیے کہ جس سے آج بھی پوری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے. دارالعلوم دیوبند کو دیکھنے، دنیا کے اندر مدارس کا جو فیض پھیلا ہے، اس میں بنیادی کردار دارالعلوم دیوبند کا، مظاہر علوم سہارنپور کا ہے. دنیا میں کہ جس مدرسے میں چلے جائیں اس کی حدیث قرآن کی نسبت اور شجرہ جا کے ان مدارس کے ساتھ مل رہا ہوگا. جس وقت روسی استعمار وسطی ایشیائی، سینٹرل ایشیا کے ممالک میں آیا، اس نے بھی اسی پالیسی پہ عمل کیا کہ جتنے مدارس تھے ان کو استبل بنا دیا، مدارس کو سنیمہ گھروں میں تبدیل کر دیا. جس وقت یہ وسطی ایشیائی ممالک آزاد ہوئے، ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان کا دورہ کرنے گئے، میں نے وہ مدرسہ دیکھا جہاں امام بخاری شریف کا درس دیتے تھے. اس مدرسے کے اندر روسیوں نے سنیمہ گاہ کھولی ہوئی تھی. ان مدارس کے اندر، ان مساجد کے اندر انہوں نے اپنے گودام بنائے ہوئے تھے، اپنے گھوڑے باندھنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی. مدارس کو اس طرح ختم کیا گیا، لیکن قرآن تب بھی باقی رہا. کس طرح کہ وہاں جو حافظ ہوتے تھے وہ کھیتوں میں جاتے تھے، وہاں اپنے کھیتوں میں فصل کاٹتے تھے، چھوٹے بچوں کو ساتھ رکھتے تھے، انہیں قرآن یاد کرواتے تھے. جب روسی فوجیں آتی تھی تو وہ کھیتوں کے اندر بچوں کو چھپا دیتے تھے، تہخانوں کے اندر وہ چھپ چھپ کے لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے. قرآن پاک کا نسخہ کوئی نہیں تھا، کتاب پاس کوئی نہیں تھی، لیکن حافظ قرآن کے سینے میں جو کتاب محفوظ تھی وہ بچوں کے اندر منتقل ہوتی گئی. لہذا جس وقت روسی استعمار ٹوٹا، اس روس کے اندر، اس وسطی ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے اندر ہزاروں کی تعداد میں وہ حفاظ کرام تھے جن کے سامنے قرآن کا نسخہ کھولا جاتا. وہ ناظرہ نہیں پڑھ سکتے تھے، انہیں الفاظ نہیں آتے تھے، لیکن قرآن الف لام میم سے والناس تک انہیں زبانی یاد تھا. ناظرہ نہیں پڑھ سکتے تھے، الفاظ انہیں نہیں آتے تھے،
لیکن قرآن پاک سارا زبانی یاد تھا. اس طرح اس قرآن پاک کی خدمت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو اس طرح محفوظ کیا. دنیا میں جہاں استعماری طاقتیں آئی ہیں انہوں نے کتاب کو تو ختم کر دیا, انہوں نے مدرسے کو تو ختم کر دیا, لیکن وہ حافظ قرآن کے سینے سے قرآن پاک نہ چھین سکے. اس لیے ہمارے اکابر کا یہ مقولہ ہے کہ مدارس, بلڈنگ, کتاب, عمارت, بڑے بڑے جو ہے وہ ہاسٹل, ان کا محتاج نہیں ہے مدرسہ. مدرسہ استاد اور شاگرد کے درمیان ربط کا نام ہے. استاد جا کے ایک صحرا میں بیٹھے گا, استاد جا کے ایک پہاڑ کی چوٹی میں بیٹھے گا, استاد جا کے کسی ویرانے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے گا, طالب علم آ کے حلقہ اس کے سامنے باندھے گا, بس مدرسہ بن گیا. ہمارے ایک بزرگ چند دن پہلے تشریف لائے تھے, انہوں نے فرمایا کہ میں اس دور کا گواہ ہوں اور اس زمانے میں میں سرکاری عہدے پہ تھا کہ ایوب خان نے ارادہ کیا کہ پاکستان سے مدارس کا خاتمہ کر دیا جائے. اس کے اپنے ایک وزیر نے ایوب خان سے کہا تھا کہ مدارس ان بلڈنگوں کے محتاج نہیں ہے, اگر آپ ان بلڈنگوں کو گرا دیں, مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ جیسا شخص اور مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ جیسا شخص اگر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا, یہ ساری دنیا وہاں پہنچ جائے گی, مدرسہ وہاں بن جائے گا. تو لہذا مدرسہ یہ ان بچوں اور ان استادوں کے وجود کا نام ہے. ہمارے اور مغربی نظام تعلیم میں فرق یہ ہے کہ مغرب میں نظام تعلیم وہ ادارے کے گرد گھومتی ہے, وہ نظام ادارے کے گرد گھومتا ہے. طالب علم ادارے کے پاس جاتا ہے, وہ استاد کو وہ نالج ورکر کہتا ہے. استاد نالج ورکر ہوتا ہے, اصل ادارہ ہوتا ہے. ادارہ سند دیتا ہے, تب جا کے مارکیٹ کے اندر اس بندے کی ویلیو بنتی ہے. اگر ادارہ ڈاکٹری کی سند نہ دے اور ایک بندہ ڈاکٹر سے ڈاکٹری سیکھ لے اور دکان کھول لے اور وہاں مریضوں کا علاج کرے, وہاں آپریشن کرے, حکومت اس کو گرفتار کرے گی. کیوں؟ اس کے پاس ادارے کی سند نہیں ہے, اس کے پاس ادارے کی سند نہیں ہے. اور میرے پاس سند کون سی ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جناب حدثنا فلاں 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 اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نسبت پہنچا دیتا ہوں. میرے سند میں کئی ادارے کا نام نہیں آتا, میری سند میں شخصیت کا نام آتا ہے, اور جا کے حضور علیہ السلام کے قدموں تک سند پہنچا کے میں کہتا ہوں کہ مجھے اس واسطے سے ملا ہے جو کچھ ملا ہے. تو ہماری نظم تعلیم کے اندر بنیادی چیز وہ استاد اور طالب علم ہے. اس لیے میں جہاں جاتا ہوں میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ مدرسہ قائم رکھنا ہے. اس اپنے معاشرے کی مذہبی بقا آپ کو اگر عزیز ہے تو آپ استاد کی قدر کریں. چھوڑیں بلڈنگیں بنتی ہے نہیں بنتی, آپ تو بلڈنگوں پہ کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں, لیکن کبھی استاد کا حال دیکھا ہے کہ استاد کس حال میں ہے جب اس کا بچہ بیمار ہوتا ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ کسی ڈاکٹر سے علاج کروا سکے؟ آپ معاشرہ بہت بھی زور لگا لے, ایک استاد کو کتنا دے دیتے ہیں مہینے کا؟ 10,000 15,000. بھائی 10,000 اور 15,000 میں تو آج بجلی اور ایندھن کے اخراجات پوری نہیں ہوتے. اب جناب اگر محتمم صاحب آپ سے بات کرے, رات کو مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ میں نے جو ہے وہ انتظامیہ سے بات کی کہ یہ استادوں کی تنخواہیں اتنی ہونی چاہیے, تو انہوں نے انتظامیہ نے کہا انتظامیہ کون ہوتے ہیں؟ یہی لوگ جو مدرسہ چلاتے ہیں. یہ تو بہت بڑی تنخواہیں ہیں بھائی, یہ ہم کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ اور تنخواہیں کتنی تھی؟ 3,000 5,000 6,000. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا 3,000 آپ کے ان بچوں کا ماہانہ خرچ نہیں ہے؟ ان 3,000 پہ آپ قرآن اور حدیث کا معلم لا کر مدرسے میں بٹھا رہے ہیں. یہ شرم کا مقام نہیں ہے کہ 3,000 پہ جناب آپ 3,000 پہ تو آپ کو اپنے بچے کا ریاضی کا ایک ٹیوشن ماسٹر نہیں مل سکتا جو اس کو ٹیوشن پڑھائے ایک کتاب کا. لیکن چونکہ اس کی مادی قدر و قیمت ہے, لہذا اگر ٹیوشن ماسٹر مجھ سے بچے کے انگریزی اور میتھس کے لیے 5,000 کا مطالبہ کرتا ہے, میں وہ 5,000 دیتا ہوں. لیکن مدرسے کا استاد
اس کو میں اس قابل سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 100 روپے فیس مقرر کر لے تو وہ 100 روپے فیس کی پیچھے بھی اسے مجھے گھر میں جناب 4-5 دفعہ پیغام بھیجنا پڑتا ہے کہ وہ آپ اپنی فیس بھیج دیں. تو میرے بھائی ان مدارس کی قدر کریں. مدارس یہ استاد اور طالب علم کا نام ہے. استاد اور طالب علم کی قدر کریں. آپ کو نہیں معلوم کہ ان مدارس کی برکت سے آج الحمدللہ ہم اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں. کتنے آسمانی فتنے ہیں جو ان مدارس کی وجہ سے الحمدللہ اور ان چھوٹے بچوں کی برکت کی وجہ سے اور ان کے قرآن پڑھنے کی برکت کی وجہ سے آج ہم ان فتنوں سے محفوظ ہیں. کتنی آسمانی بلائیں ہیں جو ہمارے سر پر گرنے کو ہیں، لیکن ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھا ہے. 2014 میں بالاکوٹ گیا تھا. بالاکوٹ میں دریائے کنہار کے کنارے ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑی مسجد ہے. شاید یہ واقعہ میں نے کبھی پہلے بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں بیان کیا ہو، سنا بھی ہو آپ نے. وہاں محتمم صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ آپ میں سے 2005 کا زلزلہ یاد ہے کسی کو؟ یہ بڑوں کو یاد ہوگا، جس میں مانسیرا، بالاکوٹ یہ سارا تباہ ہو گیا تھا. فرمایا کہ اس سال وہاں تبلیغی جماعت کا ایک بزرگ تھے، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ بالاکوٹ اس طرح بالکل دریائے کنہار کے کنارے آبادی ہے، ایک پہاڑ اس طرف ہے، ایک پہاڑ اس طرف ہے، بالکل 2 پہاڑوں کے درمیان ہے یہ بالاکوٹ. کہ ایک فرشتہ پہاڑ کے ایک چوٹی پہ بیٹھا ہے، دوسرا فرشتہ دوسری چوٹی پہ بیٹھا ہے، اور آپس میں کہتے ہیں کہ ان پہاڑوں کو ہم ملاتے ہیں اور ان لوگوں کو کچلتے ہیں. یہاں بدکاری جاری ہے، یہاں کے ہوٹلوں میں شراب بھی جاری ہے، یہاں زنا ہو رہا ہے، اس کو کچلتے ہیں. تو دوسرا فرشتہ اسے کہتے ہیں یہاں قرآن پڑھنے والے بچے ہیں نیچے مدرسے، اگر ہم یہ پہاڑ ملائیں گے کچلیں گے تو یہ بچے مر جائیں گے، یہ بچے ان کو نقصان ہو جائے گا. محتمم صاحب نے فرمایا یہ خواب اس بندے نے دیکھا، ہمیں کچھ نہیں بتایا. کہتے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، ہمارے حفظ کے بچوں کی چھٹیاں ہو گئی، مدرسہ بند ہو گیا، بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اگلے دن بالاکوٹ میں زلزلہ آ گیا، اور اس زلزلے سے جو طوفان آیا پورا بالاکوٹ تباہ ہو گیا. کہتے ہیں اس کے بعد وہ شخص آ کے اس نے مجھے یہ خواب سنایا. تو جب تک وہ معصوم بچے قرآن پڑھتے رہے مدرسے میں، اس آسمانی آفت سے اللہ تعالیٰ نے پورے بالاکوٹ کو محفوظ رکھا تھا. اور جب ان بچوں کی چھٹی ہو گئی اور چلے گئے، اللہ کا عذاب آ پڑا. میں اور آپ جو کچھ کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں، یہ موبائل کے گند، اس کا انٹرنیٹ کا جو گند ہے، اس کے ذریعے میں اور آپ جس سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں، جو سودخوری ہو رہی ہے معاشرے میں، جو ظلم ہو رہا ہے، جو حقوق پامال ہو رہے ہیں، جو قومی خزانے کو مال غنیمت بنا کر لوٹا جا رہا ہے، جھوٹ بددیانتی، لوٹ کھسوٹ کا جو بازار گرم ہے، ہمارے اعمال اس قابل ہے کہ ہمارے اوپر پتھر برسے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، اگر یہ فضل متوجہ ہے تو یہ ان معصوموں کی برکت بھی اس کا ایک بڑا سبب ہے کہ قرآن پڑھنے والے بچے یہ صبح سے شام تک تلاوت کے حلقے، یہ صبح سے شام تک قال اللہ اور قال الرسول کے حلقے اللہ کی رحمت اپنی طرف کھینچنے کا سبب بن جاتے ہیں، اور ہم ان آسمانی آفتوں اور مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں. نہ جانے کتنے مردے ہیں کہ جن کے دامن کے اندر مدارس قبرستانوں کے پاس آباد ہیں، مساجد آباد ہیں، وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ان کے عذاب رکے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں ان کو معمولی چیز نہ سمجھنا. آج کی دنیا کی کفریہ طاقتیں ان کا سب سے بڑا ہدف اس وقت مدرسہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام تعلیم و تربیت آپ سے چھین لے، کیونکہ مدرسہ کیا سکھاتا ہے؟ یہ بچے کو جو تربیت دیتا ہے، یہ بچے کو کا جو ذہن بناتا ہے، یہ بچے کو بتاتا ہے کہ جنت تیرے ماں باپ کے قدموں کی نیچے ہے.
یہ بچے کو وہ شعور دیتا ہے کہ اگر تیرا باپ ظالم بھی ہو، تیرے اوپر ظلم بھی کرے، تب بھی تیرے لیے اس کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مدرسہ شعور دیتا ہے۔ مجھے یہ دوست میرے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ان پر یقین ہے کہ اگر ان کے والدین اٹھ کے ابھی سارے مجمع کے سامنے ان پر لاتوں کے ساتھ چڑھ جائیں، انہیں تھپڑ مارے، یہ اوپر آنکھ اٹھا کے بھی اپنے والد کو نہیں دیکھیں گے، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے اپنے والد کو۔ سب مجمع کے سامنے والد ان کو گریبان سے کھینچ کر گھسیٹے، یہ اوپر نہیں دیکھیں گے۔ ان کو یہ نظریہ، یہ سوچ کس نے دیا؟ اور آپ سنتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں اخباروں میں، خبروں میں کہ فلاں یونیورسٹی کے فلاں طالب علم نے خودکشی کر لی۔ کیوں جی؟ وہ باپ نے فلاں بات کی، ماں نے فلاں بات کی، اس پہ غصے میں آ کر اس نے جناب اپنے اوپر تیل چھڑک دیا، بلڈنگ سے خود کو گرا دیا، دوائی کھا لی۔ اور لڑکے کیا؟ لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں۔ کیوں جی؟ ماں سے جھگڑا ہوا تھا، باپ سے جھگڑا ہوا تھا۔ وہ نظام تعلیم جس تربیت اور جس نظام سے بچے کو گزار رہی ہے، بچہ وہاں پر اس نظام سے نکلنے کے بعد فرعون ہوتا ہے، فرعون۔ اس کے سامنے نہ ماں کی کوئی قدر ہوتی ہے، نہ باپ کا کوئی مقام ہوتا ہے، نہ بڑے بوڑھے کا کوئی احترام ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ ہوگا وہ باپ کی گریبان میں ہاتھ ڈال رہا ہوگا، وہ ماں کو گالیاں دے رہا ہوگا، وہ ماں کو پیٹ رہا ہوگا۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے فون کیا، بڑا پریشان، کہا جی کوئی وظیفہ بتائیں۔ کیوں جی؟ بیٹا اس کا ایف ایس سی کا سٹوڈنٹ ہے، کہتے جی ماں کو اس نے مارا ہے، اور فریج کا دروازہ اس نے توڑا ہے، اور کھڑکیوں کے شیشے اس نے توڑے ہیں، اور کمرے کا دروازہ اس نے توڑ دیا ہے۔ کیوں بھائی کیوں؟ کہتے ہیں اس کا موبائل خراب ہو گیا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے نیا موبائل لا کے دو۔ میں نے کہا میری تنخواہ نہیں آئی، تنخواہ آ جائے تو میں موبائل لے کے دوں گا۔ اس بات پر اس نے ماں کو بھی پیٹا ہے، گھر کے سارے سامان کو بھی توڑا ہے۔ کوئی وظیفہ دے دیں کہ اس کے لیے ہم عمل کرے۔ میں نے کہا جی یہ وظیفوں سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو جس نظام کے حوالے کیا، جس نظم تربیت کے حوالے کیا، اس نے اس کو جس بگاڑ کی سطح پہ پہنچایا ہے، یہ اب وظیفوں سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب وظیفے کریں گے اور مطمئن ہو جائیں گے؟ تو میرے بھائی یہ مدرسہ جو تربیت فراہم کر رہا ہے، کم از کم آپ اپنا مستقبل تو بنا لیں۔ آپ کے مستقبل کے لیے اثاثہ ہے، یہ ایسٹ ہے آپ کا، سرمایہ ہے آپ کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، چند اعمال ایسے ہیں کہ قبر میں ان کا اجر وہ مردے کو پہنچتا ہے۔ ان میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز گنوائی ہے عمل کے طور پر، وہ کیا ہے؟ الولد الصالح، نیک بچہ۔ آپ نے اپنے بچی کی تربیت کی، اسی نیکی کی راہ دکھائی، اسے قرآن کا حافظ بنایا، اسے قرآن و سنت کا عالم بنوایا۔ وہ کسی مسجد میں اذان دیتا ہے، کسی مکتب میں بیٹھ کے بچے کو قرآن پڑھاتا ہے، کہیں بیٹھ کے درس قرآن دیتا ہے۔ یہ بچہ آپ کا عمل صالح ہے، اس کا اجر وہ بچہ نیت کرے نہ کرے، وہ اپنے والد کے ایصال ثواب کی نیت کرے نہ کرے، اس کے عمل کا اجر اس کے والد تک پہنچتا رہے گا۔ اس میں بچے کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ان کو جو تیار کر لیا، یہ آپ کا قبر کا مستقبل ہے۔ دنیا کا مستقبل تو ہم بہت سوچتے ہیں، بڑی دنیا ختم ہونے والی ہے، 70 سال جیئیں گے، 80 سال جیئیں گے، قبر میں اترنا ہے۔ خدا کے لیے ایک اولاد تو ایسی تیار کر لو جو کل تمہارے لیے ہاتھ کو اٹھائے، جو کل قرآن پڑھ کر، قرآن بند کر کے آپ کو یاد تو کرے۔ یہ جو سفید ریش میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھو ان سے، ان کو اپنے دادا کی قبر بھول گئی ہوگی۔ ہم میں سے بہت سو کو اگر میں کھڑا کر دوں، خود مجھے اپنے پردادا کی قبر یاد نہیں ہے کہ وہ کہاں دفن ہے۔ لوگ دادا کو بھول جاتے ہیں، پردادا کو بھول جاتے ہیں۔ اگلی نسلیں ایسی آئیں گی کہ ان کو اپنے والد کی قبر کا پتہ نہیں ہوگا کہ ان کا والد کہاں دفن ہے۔ ان لوگوں کو تیار کر لو، ان لوگوں کو تیار کر لو جن کو اسلام اور جن کو مدرسہ یہ تربیت دیتا ہے کہ مرنے کے بعد والد کے دوستوں کا ویسا احترام واجب ہے جیسے آپ والد کا کیا کرتے تھے۔
یہ تیرے دوستی کو قائم رکھیں گے، یہ تیرے تعلق کو قائم رکھیں گے، یہ تیری پگڑی کی عظمت کو قائم رکھیں گے، یہ تیرے نام کے دبدبے کو قائم رکھیں گے، یہ تیرے عزت اور شان کو قائم رکھیں گے، اس پہ حرف نہیں آنے دیں گے، اور تیرے لیے قبر کے اندر مستقل اجر و ثواب کا باعث بنیں گے۔ ارے بھائی دنیا کے لیے تو ہم بڑے خرچے کرتے، فلاں تعلیمی ادارے میں بچے کو بڑھا دیا، فلاں جگہ سے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، فلاں بچے کو انجینئر بنا دیا، فلاں کو جناب بزنس مین بنا دیا۔ ایک تو وہ بنا لو، ایک تو وہ تیار کر لو جو آپ کے لیے قبر میں تو کچھ بیچتا رہے۔ دنیا میں پیسہ کمانے والے، دنیا میں آپ کو راحت دینے والے، دنیا میں آپ کو سکون دینے والے، دنیا میں بڑھاپے کا مالی طور پر بڑا سہارا بننے والے، وہ تو آپ تیار کر رہے ہیں۔ قبر میں جو سہارا ہو، حشر کے میدان میں جو سہارا ہو، پولیس صراط میں جو سہارا ہو، وہ بھی تو تیار کر لو یار، وہ بھی تو ضرورت ہے۔ ایک بچہ سارا مجمع، یہ بڑے حضرات جو بیٹھے ہیں وہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ ایک بچہ میں اپنی آخرت کے لیے تیار کروں گا انشاءاللہ، ارادہ ہے نا انشاءاللہ، مدرسے کے حوالے، اور یہ انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کی سکون اور راحت کا ذریعہ ہوگا۔ ٹھیک ہے آپ کی اور اولاد بڑے پیسے کمائے گی، لیکن اگر وہ پیسے کے لیے دبئی میں بیٹھا ہوگا، وہ پیسے کے لیے قطر میں بیٹھا ہوگا، یہ مسجد میں جانے سے پہلے، یہ آذان کے لیے جانے سے پہلے، یہ امامتی کے لیے جانے سے پہلے تیرے کمرے میں آئے گا، تیری بیوی اپنی والدہ کے کمرے میں آئے گا، اسے سلام کرے گا، اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے گا، اس سے دعا لے گا، یہ صبح و شام تیرے پاس رہے گا۔ جن کو تو نے پیسہ کمانے کے لیے تیار کیا ہے، شاید وہ تیرے پاس تیرے بڑھاپے میں نہ رہ سکے، لیکن گواہ رہیے میں آپ کو بالیقین اپنے نظام تربیت، اپنے اکابر کی تربیت پہ اعتماد کرتے ہوئے کہتا ہوں، تیرے بڑھاپے کا سہارا بھی یہی ہوگا، وہ تیرے گھٹنوں میں بیٹھ کر تیرے بڑھاپے کو سکون بخشنے والا یہی ہوگا جسے آپ نے مدرسے کی تربیت اور نظام کے حوالے کیا ہوگا۔ تو میرے بھائی اس وقت جو معاشرے کے بڑے بڑے بحران ہیں، ان میں سے ایک عظیم بحران جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے اولاد کی تربیت۔ ناراض تو نہیں ہوں گے، تھوڑی باتیں سخت ہو جائیں گی، سخت ہوں گی تھوڑی باتیں۔ آج میں ہوں، آپ ہے، ہم سب کی فکر وہ پیسہ ہے۔ شام کو حساب کرتے ہیں کہ دن میں کتنا کمایا، صبح کے لیے حساب کرتے ہیں کہ کتنا کمائیں گے، صبح اور شام اتنی انویسٹمنٹ فلاں جگہ کر لی، اتنی انویسٹمنٹ فلاں جگہ کر لی، یہ انویسٹمنٹ یاد رکھیں آپ کی سب سے بہترین انویسٹمنٹ وہ آپ کی اولاد ہے۔ اگر آپ نے اپنے اولاد پر توجہ دی، تربیت کی، تو یہ اولاد آپ کے لیے سہارا ہوگی۔ مفتی شکیل صاحب ہمارے دوست ہیں اسلام آباد میں، ایک بڑے مدرسے کے اندر وہ فقہ، یہ جو ہمارے تخصص فی الفقہ ہوتی ہے، مفتی جس کورس میں بنتے ہیں اس کے نگران ہیں۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ ہمارے مدرسے میں ایک دفعہ بہت بڑی گاڑی باہر کھڑی ہو گئی، اس سے بڑا سوٹڈ بوٹڈ ایک آدمی نکلا اور میرے پاس دارالافتاء میں آ گیا، اور اس نے کہا جی وہ میرا والد صاحب جو ہے وہ مر گیا ہے، یا اسلام آباد میں فلاں بنگلے میں فلاں سیکٹر میں رہتا ہوں، آپ لوگوں کی کتنی فیس ہے، میں آپ کو فیس دوں، جو مرنے کے بعد اسے کپڑا پہناتے ہیں اور وہ کر لیں آپ میرے ساتھ۔ بڑا حیران نے کہا بھئی ہم ان چیزوں کے پیسے نہیں لیتے، میں نے تخصص کے بڑے بڑے طلباء اپنے ساتھ، یہ 10 طلباء اور اس کے ساتھ چلا گیا، وہاں دیکھا معاذ اللہ معاف فرمائے، اس کا باپ ایسی حالت میں مرا ہوا تھا کہ اس کا منہ بالکل کھلا ہوا تھا، اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کی ٹھوڑی کو میں نے باندھا ہے، وہ ٹھوڑی بھی اس نے نہیں باندھی تھی، منہ اس کا بالکل کھلا ہوا ہے، پیشاب اس کا نکلا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اس کو صاف کیا، باندھا، اس کی کفن کا تکفین کا انتظام کیا، غسل میں نے اور طلباء نے مل کے دیا۔ آخر میں مجھے کہہ رہے سر آپ پلیز جلدی کریں، آپ خیر ڈبل پیسے مجھ سے لے لیں، میری فلائٹ ہے میری فلاں ملک کی فلائٹ ہے، وہ فلائٹ رہ جائے۔ کہتے ہیں میں نے کھری اس کو سنائی۔ یہ اولاد ہے جو جدید تعلیم
اور پیسے کی مادی ثقافت، مادی کلچر جو اولاد تیار کر رہی ہے، وہ ملا کو اور جناب مولوی کو اور طالب کو پیسے پہ لا رہا ہے. کہتے ہیں ہم نے کہا بھئی ان کاموں کے ہم پیسے نہیں لیتے، یہ اسلامی حق ہے ہمارا. ایک مسلمان کا حق ہوتا ہے اس کی تجہیز تکفین کرنا، اس کے جنازے کا بندوبست کرنا، اس کے جنازے میں شریک ہونا. کہتے ہیں وہ بڑا حیران تھا کہ بغیر پیسے کی بھی کام ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسی قوم بھی ہے جو بغیر پیسے کے کام کرے. اور جناب اس کا رویہ دیکھو کہ باپ کی لاش پڑی ہے، اس کو اپنے فلائٹ کی فکر ہے. یہ نسل تیار ہو رہی ہے بھائی. اب اسلام ہمیں جو نظام تربیت دیتا ہے، اس نظام تربیت کو اگر ہم نے توجہ دی، فالو کیا، اس کو کچھ مقام دیا، تو ہماری یہ نسلیں محفوظ ہو جائیں گی. اور اگر ہم نے اس نظام تعلیم و تربیت کو توجہ نہیں دی، اسے اہمیت نہیں دی، یاد رکھیں کل بھی مولوی صاحب بتا رہے تھے، مفتی صاحب، کہ آپ کے وانا میں، یہ ان دیہاتی علاقوں میں، یہ ان پہاڑی علاقوں میں وہ نسل تیار ہو گئی ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرتی ہے، جو خدا کے وجود کو نہیں مانتی. وہ نسل آپ کی تیار ہو رہی ہے. یہ بڑے بوڑھوں نے بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزار دی. یہ جو ہم آ رہے ہیں، ہمیں کون سی اولاد ملے گی؟ بگڑی ہوئی اولاد. اور اس سے بڑا المیہ یہ ہوگا کہ یہی اولاد جب آگے آئے گی، پھر یہ صرف بگڑی ہوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ اپنی اولاد کے بگڑے ہوئے والدین ہوں گے. اور جب اولاد کے والدین بگڑ جائے، اس کے بعد تہذیبوں کی اور معاشروں کی تباہی آتی ہے. اس کے بعد پھر تہذیبوں کا اور معاشروں کا کایا پلٹ ہو جاتا ہے. بالکل معاشرے ختم ہو جاتے ہیں. ہمارا پردہ، ہمارے اقدار، یہ سب ختم ہو جائیں گے. لہذا غور سے سنیں کہ اس کا بند کس طرح ہم باندھیں. یاد رکھیں اسلام کا جو نظام تربیت ہے، یہ مسئلہ آپ نے غور سے سننا ہے. اگر سمجھ میں نہیں آئے گا نا، میں پشتو میں بھی بتاؤں گا، لیکن اس کو سمجھنا ہے. اولاد، ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ اولاد کی جو تعلیم اور تربیت ہے، زمانی وقت کے اعتبار سے اس کے 3 دورانیے ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں. بچے کی تعلیم اور تربیت کا پہلا زمانہ اس کی پیدائش سے لے کر 7 سال تک ہے. میرے ساتھ بولو کتنے تک؟ پیدائش سے لے کر 7 سال. دوسرا دورانیہ ہے 8 سال سے لے کر 16 سال تک. تیسرا دورانیہ ہے 17 سال سے لے کر 23-24 سال تک. یہ 3 دورانیہ ہیں. اس میں اسلام ہمیں